وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ غریب بیٹیاں لکھتی ہے کہ ہم کنواری لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اب تک شادی کی نعمت سے محروم ہے، خدا کی قسم برائی سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ مسلم نوجوانوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ ہم کب تک تمہاری عزتیں سنبھال کر بیٹھے، خدا را اس غفلت سے نکل کر اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اگر جہیز ہی کی بات ہے تو شادی کے بعد تمہیں جہیز تو مل جائے گا لیکن کنواری بیویاں نہیں ملے گی۔ خدا کے لیے اس جہیز کی رسم کو توڑ کر مسلم ہونا ثابت کرو۔ مسلمانوں سنو، اگر تمہارے سینے میں دل ہے تو سنو، اگر کسی بہن کے بھائی یا بیٹی کے باپ ہو تو سنو، تمہیں دولت کی جھنکار، مال و متاع کی محبت نے کیوں بہرا کر دیا ہے؟ آپ جانتے ہیں 70 سالہ بوڑھا جس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ، جس کی بینائی میں دھندلاہٹ ہے، تپتی ہوئی دوپہر میں ٹھیلا دھکیلتے ہوئے گلی گلی کیوں گھومتا ہے؟ اس لیے تاکہ ہونے والے داماد کی فرمائشیں پوری کر سکے۔ ہم بھی کیسے ظالم ہیں کہ عزت اور ذلت کے پیمانے خود کر لیتے ہیں اور پھر انہیں خدائی قانون کا درجہ دے کر خدا کے کمزور بندوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ نہ معلوم ہمارے ان خود ساختہ اور جھوٹے پیمانوں نے کتنی عفیف ماؤں بہنوں کو ہوسناک نظروں کا سامنا کرنے اور بڑے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگانے پر مجبور کر دیا، کتنے ہی ضعیف العمر باپوں سے دین کا سکون اور رات کی نیند چھین لی، کتنی بیٹیوں نے زندگی بھر کسمساتی تڑپتی، جذبات کا خون کرتی اور بستر میں منہ دے کر روتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگے، نفسیاتی بیماریوں نے انہیں پاگل کر دیا، نام نہاد روحانی معالجوں اور تعویذ فروشوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں یہ صرف احتجاج اور ایک مظلومہ پکار ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک تماچا ہے ہوس زد میں ڈوبے ہوئے ان مردوں کے منہ پر جو محبت اور انسانیت، حیا اور وفا، صورت اور سیرت، دینداری اور اخلاق، ہر چیز پر مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں، جن کی حریصانہ فرمائشوں اور شیطانی مطالبات نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بے شک خودکشی کرنا حرام ہے، مگر اس فعل حرام پر اکسانے والا وہ ظالم معاشرہ ہے جس نے جہیز جیسی رسم کو ایک قانون بنا دیا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ اس نبی کا دم بھرنے والے ہیں جس نے 11 عالی النسب خواتین سے شادی کی، مگر آپ کے گھر میں جو بھی آئی صرف 3-4 کپڑوں میں آئی، نہ 10 جوڑے، نہ سونے چاندی کے زیورات، نہ بستر، نہ تکیے، نہ پلنگ، نہ کھاٹ، نہ سواریاں، حالانکہ ان میں سے کسی کا باپ قبیلے کا سردار تھا، کوئی بہت بڑا تاجر، کوئی لاکھوں میں کھیلتا تھا، کوئی وسیع و عریض جائیداد کا مالک۔ دلہن کے گھر سے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کیا اثار ہے اس ماں باپ کا جس نے بیٹی کو جنم دینے کے بعد تکلیفیں برداشت کر کے اسے پالا پوسا، اس کی تعلیم و تربیت پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، پھر جب خدمت کے قابل ہوئی تو اپنے سینے پر پتھر رکھ کر دوسرے کے حوالے کر دیا۔ اور کتنے سنگ دل ہے جن کی نظر نہ صورت پر، نہ سیرت پر، نہ تعلیم پر، نہ تربیت کے اثار پر، نہ ماں باپ کی قربانی پر، ان کی نظر تو بس جاہلی رواج پر ہے۔ کیسے سمجھایا جائے کہ جہیز کا مطالبہ ظلم ہے، غیر شرعی فعل ہے، تمدن کے فساد کا ذریعہ ہے؟ نہ جانے کیوں یہ خیال بار بار دل میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ان مجبور بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو کہیں ان کی انگلیاں بے دینوں کے ساتھ ساتھ چند دینداروں کی طرف نہ اٹھ جائے۔